حضرت مالک ایک لڑکا تھا، مالک اس کا نام تھا، اور وہ مدینہ منورہ میں رہتے تھے، وہ کہ والد کا انتقال ہو گیا۔ تو ان کی والدہ نے یہ سوچا کہ میرا ایک بیٹا ہے، میں کیا کروں، کوئی ڈاکٹر بناؤں، انجینئر بناؤں، کوئی سیاست دان، سائنسدان، کوئی بزنس مین، کوئی تاجر بناؤں۔ تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، تاجر بن جائے گا، دنیا کا کوئی نہ کوئی کام کرے گا، کچھ دنوں کے لیے ہمیں پیسے لا کے دے گا، پھر یہ بھی مر جائے گا، میں بھی مر جاؤں گی، ختم۔ لیکن میں اپنے بیٹے کو ایسا کوئی کام کیوں نہ دوں کہ قیامت تک میرے بیٹے کا نام زندہ رہے، اور میرے بیٹے کی نیکیاں میرے بیٹے کو ملتی رہی، مجھے بھی ملتی رہے۔ تو اس نے کیا کیا کہ اپنے بچے کو وہاں اس زمانے کے اندر قرآن پڑھایا، اور جو اس زمانے میں محدثین تھے مدینہ منورہ میں، ان کے پاس لے کے گئے۔ یہ پہلی صدی میں پیدا ہوئے، سن 90 میں پیدا ہوئے، سن 90 کے قریب پیدا ہوئے۔ وہاں مدینہ منورہ میں انہوں نے حدیثیں سیکھ لی۔ پھر ماں نے کہا کہ بیٹا شام جائیں، بصرہ جائیں، کوفہ جائیں، اس زمانے میں دمشق جائیں، یہ بڑے بڑے حدیث کے مراکز تھے، بڑے بڑے علماء تھے، وہاں جا کے علم سیکھیں۔ تو امام مالک نے کہا کہ امی جی میں تو جانے کے لیے تیار ہوں، لیکن میں کیسے جاؤں، باپ تو ہے نہیں، پیسے تو ہے نہیں، باپ کماتا نہیں، باپ تو کا انتقال ہو گیا، تو پیسے تو ہے نہیں، کیسے جاؤں۔ ماں نے کہا میرے پاس سونا نہیں، چاندی نہیں، کپڑی نہیں، کوئی جائیداد نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، بیوہ عورت تھی۔ کہاں، میرے پاس یہ جو مکان ہے نا، یہ مکان جس میں ہم رہتے ہیں، یہ مکان ہے، تو ہم اگر اس مکان کو بیچ دیں گے تو ہم رہیں گے کہاں؟ پھر کیا کریں؟ مکان کی چھت میں لکڑیاں لگاتے تھے اس زمانے میں لوگ، تو مکان کی چھت اکھیڑ دیتے ہیں اور اس کی لکڑیاں جو ہیں اس کو بیچ دیتے ہیں، اور اس سے جو پیسے آئیں گے ان پیسوں سے آپ سفر کریں۔ تو بیٹے نے کہا ٹھیک ہے۔ ماں نے مکان کی چھت اکھیڑی، جو اس چھت میں ستون جو لکڑیاں لگی ہوئی تھیں وہ لے کے، اور وہ ساری لکڑیاں بیچ دی، اور جو پیسے ملے وہ مالک کو دیے، اور مالک سے کہا کہ تم چلے جاؤ پڑھنے کے۔ مالک چلے گئے، پیسے ختم ہو گئے، بھوک لگی، بہت بھوک لگی، 3-4 دن تک فاقہ رہا۔ پھر کیا کیا کہ ایک شہر میں گئے، تو شہر میں جوتے نہیں تھے، وہاں ننگے پاؤں چل رہے ہیں، ننگے پاؤں۔ لوگوں نے پوچھا کہ آپ ننگے پاؤں کیوں چل رہے ہیں؟ کہنے لگے کہ میں بھوک لگی تھی مجھے، اور بہت زیادہ بھوک کی وجہ سے میں برداشت نہیں کر پایا، تو میرے پاس اور کوئی چیز نہیں تھی، صرف میرے پاس جوتے تھے، میں نے ان جوتوں کو بیچ دیا۔ چادر نہیں، کپڑے نہیں، پیسے نہیں، سونا نہیں، کچھ نہیں، صرف جوتے تھے، وہ بیچ دیے، اور ان سے میں نے کھانا کھایا۔ ایسے فاقے میں انہوں نے زندگی گزاری۔ بہرحال وہ حدیث پڑھ کر کے اس زمانے میں جو ہے واپس آ گئے مدینہ منورہ، اور مدینہ منورہ پہنچے تو اللہ نے ان کو محدث بنا دیا۔ اب آ کر کے بیٹھ گئے مسجد نبوی میں، ماں نے کہا کہ بیٹا اب آپ نے حدیث پڑھی ہے، قرآن پڑھا ہے، اس کی خدمت کرنی ہے آپ نے ساری زندگی۔ بہت اچھا، میں تیار ہوں۔ ابھی بھی ماں کہہ سکتی تھی کہ بیٹا کوئی ملازمت کر لو، تجارت کر لو، مجھے کچھ پیسے مل جائیں، کہ نہیں بیٹا، بس بیٹے نے کہا ٹھیک ہے، اور کہا کہ مسجد نبوی میں جاؤ، ممبر رسول کے پاس بیٹھ جاؤ۔ تو جہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ممبر ہوتا تھا وہاں بیٹھ جاتے تھے، اور کہتے تھے قال حدثنا نافع قال حدثنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایسے اللہ کے رسول کا حجرہ دائیں طرف ہے، ممبر سے دائیں طرف، ایسے اگر کوئی قبلے کی پشت کرے تو دائیں طرف ایسے، یعنی کہتے تھے مجھے میرے استاد حضرت نافع نے، ان کے استاد حضرت عبداللہ بن عمر نے، ان کے استاد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث سنائی، ایسے حدیث سناتے۔ جب اللہ کے رسول کا نام لیتے تھے تو ایسے اشارہ کرتے، سارے مجمع پہ ایک روب طاری ہوتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت امام مالک کو، تو اب امام مالک بن گئے، یہ امام مالک بن گئے، اور اللہ تعالیٰ نے امام مالک کو کیا مقام دیا کہ امام مالک کے شاگرد بنے امام محمد۔ امام محمد جو تھے، یہ جتنا بھی فقہ حنفیہ ہے امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں،
تو جتنا بھی امام ابو حنیفہ کا علم ہے وہ امام محمد کے ذریعے سے ساری دنیا میں پہنچا ہے۔ دنیا کے اندر 70% مسلمان امام ابو حنیفہ کے فالوور ہیں، ان کی مانتے ہیں، ان کی اتباع کرتے ہیں۔ 70% مسلمانوں کا اجر امام محمد کو مل رہا ہے، اور وہ ان کا اجر امام مالک کو مل رہا ہے۔ امام مالک کے شاگرد امام محمد کے شاگرد امام شافعی، دنیا میں 20% تقریباً یعنی 30% جو مسلمان باقی ہیں یہ امام شافعی، امام احمد اور امام مالک کے شاگرد، یہ تینوں۔ تو امام محمد کے شاگرد امام شافعی کے شاگرد امام احمد بن حنبل، امام احمد کے شاگرد امام بخاری، اور امام بخاری کے شاگرد امام مسلم، امام ترمذی، امام نسائی، اور پتہ نہیں کتنے 1,00,000 لوگوں نے، امام بخاری فرماتے ہیں 1,00,000 لوگوں نے میرے سے بخاری شریف پڑھی ہے۔ 1,00,000 لوگوں، اس زمانے میں 1,00,000 لوگوں نے امام بخاری سے بخاری شریف پڑھی ہے۔ اب ساری دنیا میں جتنا بھی دین پھیل رہا ہے، اور یہ سارا ثواب امام نسائی، امام ترمذی، امام مسلم، ان کا امام بخاری کو، امام بخاری کے استاد امام احمد کو، ان کے استاد امام شافعی کو، ان کے استاد امام محمد کو، اور ان کے استاد امام مالک کو، اور امام مالک کا سارا ثواب ان کی ماں کو ملا۔ کیسی عظیم عورت تھی، کتنی عظیم عورت تھی وہ۔ اور علماء نے عجیب بات لکھی ہے کہ حدیث کی کتابیں لکھی گئیں، سب سے پہلی کتاب جو مرتب انداز میں لکھی گئی ہے اس کتاب کا نام ہے موطا امام مالک، اس کتاب کا نام، یہ سب سے پہلی کتاب ہے۔ بخاری شریف اس کے بعد لکھی گئی، مسلم شریف، جتنی بھی دنیا بھر میں حدیث کی کتابیں لکھی گئیں یہ ساری کی ساری امام مالک کے بعد لکھی گئیں۔ قیامت تک جتنی کتابیں لکھی جائیں گی، چونکہ پہلی کتاب امام مالک نے لکھی ہے، اس لیے ان کو ثواب ملے گا اس کا۔ ایک آدمی نے